عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ خاص طور پہ نوجوان نسل بظاہر اچھی بات لگتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلیں اگر کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب اگر ہے تو اس کی تحقیق بھی گوارا نہیں، اور وہ آگے کر دیتے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو شامل ہو چکی ہے، جو رائج ہو چکی ہے، یہ بھی ذرا توجہ رہے کہ حدیث کا جیسے ابھی پروفیسر صاحب حوالہ دیتے ہیں، نمبر بتاتے ہیں، صفحہ نمبر بھی اس لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ تحقیق کی گنجائش رہے اور آسانی آپ کے لیے ہو جائے۔ اب نمبر جاری کر دیا جاتا ہے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بھئی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بس نمبر اس کے آگے لگا ہوا، اس کی تحقیق کرنا گوارا نہیں کرتے اور پھر وہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے جو اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے بات اور آگے پہنچا دیا ایسی جائے؟ صورت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ قرآن مجید ہو، قرآن مجید کی آیت کا حوالہ ریفرنس ہو چاہے حدیث کا ریفرنس بالکل ہو، ٹھیک ہے، اس کو سیاق سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ جب تک یہ اس بڑی سیاق امپورٹنٹ سباق کو بات ہے۔ نہیں دیکھا جائے گا، قرآن مجید کے سبب نزول کو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تب تک ہم اس کے نتائج کو اخذ نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کس موقع محل پر کہی ہے، بالکل اس کا سبب ورود کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہوتی ہے تو اس کو سبب نزول کہتے ہیں، اور اگر حدیث ہوتی ہے تو اس کا سبب ورود کہتے ہیں کہ ان کا کیا سبب ورود ہے حدیث کا، اور اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس پس منظر کے اندر کس پس منظر میں اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پس منظر میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس کا ہونا لازمی۔ جب یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، ہمارے محدثین، مفکرین اور اس کے علاوہ مفسرین نے یہ بات کہی ہے، جو شخص قرآن مجید کے سبب نزول کو نہیں جانتا اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرے، قرآن مجید کے معاملے کے اندر کوئی گفتگو کرے۔ یہ اہم چیز ہے کہ جب تک انسان قرآن مجید کے سبب نزول کو نہیں جانتا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ عالم کہیں یا غیر عالم کہیں، جب تک اس چیز کو نہیں جانتا ہو تو اس کو اس بات کو سمجھنے کا حق نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اللہ یہ کہ ان چیزوں کو لے کر کے چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی تعلیمات ہو، جب ان چیزوں کو لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ گمراہی سے انسان بچے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ایسا نہیں ہے، قرآن ایسا نہیں ہے، حدیث ایسی نہیں ہے کہ انسان حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو اور قرآن کو پڑھ رہا ہو اور گمراہ ہو جائے۔ اپنی بات چھیڑ دی ہے تو میں ایک چھوٹا سا تذکرہ کر لیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کو قرآن جو ہے ڈائریکٹ خود نہیں پڑھنا چاہیے،